خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی یہ خوبصورت روح پرور نشریات۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں حکیم شاہ نذیر، اور علاج کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہی نہ ہوں اس کے لیے آپ کون سی احتیاط کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آج ذکر کریں گے ہم پیشاب کے امراض، بہت ہی اہم ہیں۔ گردے اور پیشاب سے ریلیٹڈ سارے امراض ہیں، ان کا تذکرہ بھی کریں گے، علاج بھی بتائیں گے اور احتیاط بھی بتائیں گے تاکہ ان بیماریوں سے بچا جائے۔ حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر۔ شکریہ آپ شبیر تشریف بھائی آپ لائے۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں آج؟ دیکھیں آج ہم بتا رہے ہیں کیونکہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی عام طور پہ لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں۔ پانی کم پینے کی وجہ سے اور صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے کڈنیز پہ ریت بننا شروع ہو جاتی ہے اور جو یو ٹی آئی کا سبب بنتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اسٹون بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اسٹون بننے کی اور بھی ریزنز ہوتی ہیں۔ بے تحاشا کیلشیم کا استعمال کرنا، بے تحاشا پالک میتھی ان چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ آپ کا جو ہے کڈنی پہ اسٹون کا سبب بنتی ہیں۔ غیر ضروری ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو دیر سے گلتی ہوں۔ پانی کا ٹیک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ رکھیں تاکہ آپ کا یورین کا فلو بہتر رہے، اور جب بھی یورین آئے آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں بعد میں جا کے کر لوں گا، اس سے پھر جو ہے آپ کا مثانہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ مکمل یورین آپ کا خارج نہیں ہوتا۔ تو پانی کا ٹیک اس لیے زیادہ رکھیں۔ دوسری چیز، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا ہائی بی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا جب بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کا ڈائریکٹ اثر دل پہ اور گردوں پہ پڑتا ہے، جس سے آپ کا یورک ایسڈ، یوریا اور کریٹینائن یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، جو کہ کڈنی فیلئر کی طرف پیشنٹ کو لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کڈنی کو ایزی نہ لیا کریں، بے تحاشا چھالیاں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا کریں جو کہ آپ کے کڈنی پہ یو ٹی آئی کا سبب بنتے ہیں یورین میں، اور جا کے کڈنی میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس میں پروٹین جا رہی ہوتی ہے جس سے یورین میں جھاگ بن رہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے کسی چیز کو ایزی نہ لیا کریں، اپنے فوری کنسلٹنٹ کو ضرور دکھایا کریں۔ اور جن لوگوں کو بھی کڈنی میں پتھری ہو جاتی ہے اور بہت پریشان ہوتے ہیں کڈنی کیونکہ چل بھی نہیں پاتے ہیں، قدم رکھتے ہیں کہ یہاں پکڑ لیتے ہیں، پاؤں قدم نہیں اٹھا پاتے ہیں، اس قدر درد ہوتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف دو چیزیں لینی ہیں۔ ایک لینی ہے یہ کلتھی کی دال، یہ کلتھی کی دال ہے، پنسار کی دکان پہ مل جائے گا، KULTHY، کلتھی کی دال۔ یہ آپ نے لینا ہے تقریباً آدھا کپ، ایسے سوا کپ پانی میں ڈالیں گے، رات بھر پڑا رہے، صبح کے ٹائم اسے 1-2 گلاس پانی بھی ڈال دیں آپ اس میں، پھر اسے آپ پکائیں، اتنا پکائیں کہ وہ پانی کم رہ جائے اور دال نرم ہو جائے، کیونکہ یہ سخت دال ہوتی ہے اس لیے رات کو اس کو بھگوتے ہوتے ہیں۔ صبح کے ٹائم پہ اس کو پکا کے یہ دال کھا لیں آپ اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں، پھر صبح بھگو دیں، رات کو پکا لیں اسی طرح، دن میں 2 بار کرنا ہے۔ اور پانی کا ٹیک جو ہے ہر آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد 1 گلاس آدھا گلاس کرنا ہے۔ کچھ عرصہ آپ یوز کریں گے، ایک تو یورین کی نالی جیسے ریت آ رہی ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر پتھری بن رہی ہو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی آپ کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے لوگوں کا، یوریا اور یورک ایسڈ، جس کی وجہ سے پورے جسم میں درد بھی ہوتا ہے، ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے، پاؤں میں سویلنگ بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ڈائبٹک پیشنٹ کو زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھا کیجئے، پانی کا ٹیک زیادہ رکھیے، اور ساتھ میں میتھی، پالک، ٹماٹر، چنے کی دال اور بڑا گوشت، ریڈ میٹ، اس کا استعمال آپ ترک کیجئے، اور ساتھ میں یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ یورک ایسڈ وہ کنٹرول میں آئے گا، یوریا بھی کنٹرول میں آئے گا، اور کریٹینائن کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کریٹینائن کے پیشنٹ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، جو ان کا ڈاکٹر اس سے دیکھ رہا ہے اس پہ مشورہ ضرور لازمی رکھیں۔ آپ نے لینا ہے یہ گوکھرو بوٹی ہے، یہ یو ٹی آئی کو بھی ختم کرتی ہے، جو یوریٹرک انفیکشن ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور یورک ایسڈ کے لیے، اور پیشاب آور ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 1 چائے والا چمچ۔ اس میں ڈالیں گے تخم کرفس، یہ بھی 1 چائے والا چمچ۔ یہ رات بھر پڑا رہے، صبح نہار پیٹ چھان کے اس کا پانی پی لیں آپ 1 ٹائم روزانہ۔ اور عام طور پہ بھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ چنے کی دال، لوبیا، پالک، میتھی یہ استعمال نہ کریں، یہ کچھ دن یوز کریں گے آپ کا یوریٹرک انفیکشن بھی دور ہو جائے گا، یورک ایسڈ بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ جب ٹیسٹ کروا لیں آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول میں، یعنی آپ کا 5 پوائنٹ سے بھی نیچے آ گیا، اس کی بارڈر لائن جو کہلاتی ہے وہ 6.7 کہلاتی ہے،
تو یہ اس کو بھی کنٹرول کر کے 5 پوائنٹ سے بھی نیچے لے آتی ہے، تو آپ کے گردے بھی ہیلدی ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ جو آپ کے ڈاکٹر کی میڈیکیشن ہے، چاہے وہ شوگر کی ہو یا بلڈ پریشر کی ہو، اس کو ایک دن بھی تاخیر نہ کریں. بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں یہ کل کھا لوں گا، پرسوں کھا لوں گا. ایسا نہ کیجیے، اس میں ناغہ نہ کیا کریں. جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے اس پہ عمل بھی کیجیے، دوسرا اس کو فالو اپ بھی کیجیے. کیونکہ ہم لوگ 2-4 دن دوا کھاتے ہیں، ہاں. پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار مجھے بتا تو دیتے. سستی کرتے ہیں پھر. سستی کر دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب، 2-3 سوال ہیں میرے ذہن میں. جی. ایک تو یہ کہ آپ نے تذکرہ کیا پانی کا ٹیکس زیادہ لیں، عموماً آپ کہتے ہیں کافی بیماریوں کے لیے، اور پیشاب سے ریلیٹڈ اور گردے سے ریلیٹڈ اگر چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہے تو اس میں تو پانی یقیناً ضروری ہے. لیکن صاف پانی جو ہے وہ ہم لائیں کہاں سے؟ یعنی جو ہمارے ہاں منرل واٹرز بھی آتے ہیں، وہ بھی کچھ برانڈس کے علاوہ مشکوک ہیں کہ کیا واقعی وہ اس پروسیس سے گزر کے پانی آیا ہے یا نہیں. تو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ کیا احتیاط کریں گھر میں لوگ کہ اگر نلکے میں میٹھا پانی آ رہا ہے یا دوسرے ذرائع سے میٹھا پانی آ رہا ہے یا عام ایک منرل واٹر ہے، اس کو صاف پانی کیسے سمجھا جائے اور کیا کیا جائے کہ صاف پانی ہو؟ شبیر بھائی، یہ ایک جس طریقے سے اسٹیل کا ایک برتن لے لیں آپ، اسٹیل کا ایک دیگچی لے لیں، اس کو پانی سے بھر کے 15 منٹ ابالیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ صاف پانی کوئی نہیں ہوگا. اچھا. 15 منٹ ابالیں، وہ بھی میٹھا پانی اگر لائن کا آ رہا ہو تو. کھارا پانی تو کھارا فضول پانی ہے. نہیں. تو اگر صرف گرم کر لیں گے ہم ہاں، تو اس سے سارے کافی حد تک آپ اس کے جراثیم مار چکے ہوں گے. پھر اسے چھان کے آپ بوٹلز میں بھر کے فریج میں رکھ لیں. لیکن یہ ہمارے کہ ہاں تو صاف پانی اسی طرح ہو سکتا ہے. باقی مختلف قسم کے پلانٹ لگانا ہر غریب آدمی کے بس سے باہر ہے. اچھا، ہمارے ہاں تو حکیم صاحب وہ یہ جو نلکے میں سے جو میٹھا پانی آتا ہے اس میں کبھی کبھی اس کا کلر کا بھی فرق آ جاتا ہے، کبھی اس میں ذرات بھی آ جاتے ہیں. تو وہ گرم ہونے سے کیسے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اس کو چھان کے آپ پہلے چھانیں گے نا. آپ چھاننے کے بعد آپ اسے گرم کریں گے 15 منٹ تک. 15 منٹ کے بعد آپ اسے چھانیں گے، واپس چھاننا ہے. چھاننا آپ نے. تو کافی ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو پیوریفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک پلانٹ ہوتا ہے جس میں آپ منرل ساری چیزیں آپ کو اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ قدرتی ہے کہ ہم نے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے گھروں میں کہ اسی پانی کو ابال کے یعنی 15 منٹ تک اسٹیل کے برتن میں ابالیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ چونکہ پیشاب سے متعلق امراض کی بات ہو رہی ہے تو بعض لوگ پیشاب کو روکتے بہت ہیں، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں. خواتین تو یہ کہ راستے میں، اب وہ ان کے لیے تو واش روم بھی ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. مرد تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی راستہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں تو واش روم کا کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ ہر جگہ، ہر شاپنگ سینٹر، ہر مارکیٹ میں موجود ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے پیشاب کو روکنا؟ دیکھیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا نا UTI یعنی یوریٹرک انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، وہ مزید ملٹیپل ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یورین کا پھر ایمٹی یعنی پورا آپ کا جو یورین خارج نہیں ہوتا اور اس میں جلن پیدا ہوتی ہے، بار بار یورین آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جسے UTI کہا جاتا ہے، جس میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پروسٹیٹ گلینڈس، جس میں پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، بھاگنا پڑتا ہے، راستے میں ہی نکل جاتا ہے اور رک کے یورین آ رہا ہوتا ہے. اور یہ پروسٹیٹ گلینڈس کی جو شکایت جن لوگوں کو بھی ہوتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو بھی پروسٹیٹ گلینڈس کی شکایت ہو، کیونکہ یہ آگے چل کے خطرناک بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ لیں گے بہو پھلی بوٹی اور یہ والی گوکھرو بوٹی. ایک بہو پھلی بوٹی ہوتی ہے، ایسے جھال کی طرح زمین پہ ہوتی ہے، اور یہ گوکھرو بوٹی. یہ دونوں ایک چمچ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. آپ دیکھیے گا پہلے دن ہی یورین کا جو فلو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. جو اس کی دھار ہے پتلی ہو چکی ہوتی ہے، 2 دھار ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ کیور ہونا شروع ہوگا. اسے کم سے کم 2 سے 3 مہینہ یوز کر کے اپنا دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے پروسٹیٹ کا، آپ دیکھیے گا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا. کیا بات ہے. اچھا، گردوں کی بیماریوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں جب پانی کا بھی مسئلہ ہے کہ صاف نہیں ہے، گرد و غبار بھی عام ہے، کھانوں میں بھی جو ہے نا وہ چیزیں جس طرح کی ملاوٹ ہو رہی ہے، جو چیزیں آرٹیفیشل آ گئیں، آپ کیا احتیاط کا مشورہ دیں گے گردوں کی بیماریوں سے بچنے کے؟ دیکھیں، جن لوگوں کو اگر کریٹینائن بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، پیشنٹ ڈائلیسس کی طرف چلا گیا، تو اس پہ تو یہ ہے کہ پانی بھی ممنوع ہو جاتا ہے، پانی بھی وہ نہیں پی سکتا. اسے چاہیے کہ جو ڈاکٹر اسے مشورہ دیا اس پہ عمل کریں. دوسرا، جن لوگوں کو گردوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے یا ان کا پروٹین آ رہی ہے یا اس میں یورک ایسڈ اور یوریا یہ چیزیں ڈس بیلنس ہو رہی ہیں،
تو خربوزہ اور تربوز اس کا استعمال زیادہ کریں. اچھا. جی ہاں, کیونکہ 90% پانی ہوتا ہے اس میں, اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یورین کا فلو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, اور یہ انفیکشن کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے. تربوز آپ جب بھی کھائیے اس کو بیجوں کے سمیت کھائیے. ہاں, بیجوں وہ اندرونی زخموں کو بھی ختم کرتی ہے. اچھا, دوسرا کیا واقعی یہ جب فروٹس ریڑھی پر ہوتے ہیں تو چونکہ اس میں مٹی بھی لگ رہی ہوتی ہے, چلے چھلکے والوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, سیب ہے جیسے, تو کیا ان سب کو دھو کر کھانا چاہیے؟ بہت زیادہ دھو کے استعمال کرنا چاہیے. اچھا. ہاں, بہت زیادہ دھو کر. اور جو جیسے تربوز وہ کاٹ کے رکھتے ہیں آپ لوگ, وہ جو ٹک لگواتے ہیں وہ بھی آپ لوگ غلط کرتے ہیں. آپ لوگ اسے ٹک نہ لگوائیں, آپ اسے گارنٹی لے لیا کریں کہ لال ہوگا کہ نہیں. اس بیچارے کو کیا پتا, نہیں, بہرحال ان کو تجربہ ہوتا ہے, اندازہ پھل والوں کو تجربہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ وہ تو سارا دن کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں, تو یہ جو آپ نے تربوز یا خربوز یا تربوزہ و خربوزہ جتنے بھی فروٹ ہیں, جتنے بھی فروٹس ہیں, یہ گرم بہت ہوتے ہیں جب لاتے ہیں, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر فریج ہے تو ٹھنڈا کر لیں تھوڑا. نہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو دیا کریں. بھگو دیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اسے واش کر کے دھو کے آپ اس کے بعد فریج میں رکھ دیں اور ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. یہ بہتر ہے, زیادہ بہترین رہتا ہے. اچھا, یہ بتائیں جو جڑی بوٹیاں ہمارے حکمہ استعمال کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی جو میڈیسنس ہیں مورلیس اس میں بھی جڑی بوٹیاں ہی ہوتی ہیں یقیناً, اور کوئی تو پروسیس کا فرق ہے, اسٹریکس استعمال ہوتے ہیں. خالی پروسیس کا فرق ہے. جی ہاں, تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالص جڑی بوٹیاں جو حکمہ ہمیں بتاتے ہیں, حکیم بتاتے ہیں, اس کے استعمال سے بعض اوقات بعض لوگوں کو گردے میں پتھری ہونے کا اندیشہ ہے, ایسا ہے؟ بالکل. دیکھیں, اگر اس کو صاف نہیں کریں گے, اب دیکھیں یہ جنگل میں ہوتی ہیں, جہاں پہ بھی ہوتی ہیں, اگتی ہیں یہ. اب میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں کہ کہیں سے بھی لیں 2 پیسے زیادہ خرچ کریں, چیز صاف ستھری لیا کریں اور اچھی لیا کریں. اس میں پلاسٹک کی بنی ہوئی نہیں آتی ہیں, اوریجنلی ہوتی ہیں یہ, لیکن صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے بہت پرانی مٹی میں لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں. لیکن صاف ستھری سے یہ مراد ہے کہ آپ فریش لیا کریں, اسے صاف کریں, پھر پاؤڈر بنا کر آپ استعمال کریں. ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ آپ ٹھیک ہوں گے. اس کے ساتھ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں. اور تیسری چیز, کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ اس سے پوچھیں جس کے بعد ڈگری ہو. ہاں, جس پر ڈگری نہیں ہے, محلے والے پڑوسی جو دوست یار ہوتے ہیں ان کو ڈگری نہیں ہوتی, وہ مشورے ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور یا تو اگر کوئی, جیسے بعض لوگوں کو فیسز کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار ہم فیس نہیں دے پاتے ہیں, کس طرح مشورہ کریں, یا مجھے کال کریں, میں بھی آپ کو چیز بتاؤں گا. دکاندار سے میری بات کروائیں, میں اس سے بات کروں گا کہ اس کو فلاں چیز دے دو یار بنا کے. تو آپ کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہوں گی. ڈگری جس کے پاس ہو نا, اس سے مشورہ کریں, اس سے دوائی لیں. جس کے خلاف کورٹ نے ڈگری کی ہو نا, اس سے مشورہ نہ کریں. ایسا ہی حضرت؟ بالکل صحیح بات بتایا آپ نے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی حکیم ہمیں کوئی دوائی دیتا ہے, 2-4 مہینے اس پہ فرق نہیں پڑتا, تو تبدیل کریں دوائی یا اس کی کنٹینیوٹی بڑھا دیں؟ نہیں, دیکھیں شبیر بھائی, ایک بات بتاؤں آپ کو, جو چیز آپ کو 6 دن میں کام نہیں کرے وہ 6 سال میں بھی نہیں کرے گی. اچھا, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا میں نے 3 مہینہ 4 مہینہ کھائی, کیوں کھا لی بھائی؟ آپ نے 5 دن دوا کھائی ہے, 4 دن کھائیے, کچھ نہ کچھ تو انٹیک ہوا ہے, اس کا کیا افیکٹ آیا؟ ڈاکٹر کی بھی دوا اسی طرح ہوتی ہے, اثر دکھائے, وہ آپ کو بہتر فیل کرے, آپ مجھے فرق پڑ رہا ہے, تو پھر آپ اس کو کنٹینیو بھی رکھیں. اگر آپ 3 مہینے 2 مہینے کنٹینیو چل رہے ہیں اور مطمئن بھی نہیں ہے, تو پھر آپ ڈاکٹر ہی تبدیل کر دیں. ڈاکٹر تبدیل کر دیں, اپنا معالج ہی تبدیل کر دیں, چاہے وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو. نہیں, لیکن اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی یہ دوا, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے کہ میں نے اکثر لوگوں کو شوگر کی دوا کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ایک ہی دوا پہ چل رہے ہیں, سال گزر گیا, لیکن ہاتھ پاؤں سن ہونے شروع ہو گئے, تکلیف بڑھنی شروع ہو گئی, لیکن اس کو فکر ہی نہیں ہے. ارے بھائی, اپنے معالج کو دکھائیے, اس میں تبدیلی کروائیے, تاکہ یہ جو اندرونی آرگنز آپ کے کمزور ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. تو اس لیے پھر ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ آپ کی دواؤں میں رد و بدل کرے. آپ کے خیال سے پیشاب کے امراض اور گردے کے امراض مرد حضرات میں زیادہ ہیں یا خواتین میں زیادہ؟ خواتین میں بھی زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہیں, خواتین میں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو, کڈنی جسم کا کوئی بھی حصہ نازک ہی ہوتا ہے, آپ اس کو ایزی مت لیں. آپ اپنے کڈنی کے ڈاکٹر, یورولوجی کے ڈاکٹر, جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ دکھائیے. کوئی ڈاکٹر برا نہیں ہوتا, سب کی کوشش ہوتی ہے اس کا پیشنٹ ٹھیک ہو. تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو کڈنی میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے یا باڈی میں کچھ چینجز محسوس کر رہے ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر یا اپنے معالج کا مشورہ ضرور کیا کریں, کیونکہ آپ کو ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اس وقت اسکرین پہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا. تو مرد اور خواتین دونوں میں یکساں ہیں پیشاب اور یکساں ہے, یکساں تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. اچھا, خواتین حکیم ہوتی ہیں ویسے؟
ہاں ہاں بہت ساری طبیبائیں ہیں. تو یہ کیوں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نہیں آتی ہیں, کافی جگہوں پہ بھئی بیٹھتی ہیں, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ رہی ہیں. ڈاکٹرز مرد اور خواتین تو ہیں. خواتین, بالکل خواتین طبیبائیں بھی ہیں اور بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, ریزلٹس بھی ہیں سب کے کیونکہ اچھے. خواتین جو ہے نا ہماری, وہ یقیناً کچھ امراض میں بالخصوص اور بالعموم خواتین ڈاکٹرز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. بالکل اگر صحیح کہا. خواتین حکیمہ یا طبیبہ مل جائے تو پھر کیا بات ہے. نہیں بالکل, بہت سارے حکمہ ایسے ہیں جو خواتین ہیں, طبیبہ ہیں اور بہت اچھا رزلٹ بھی دیتی ہیں, اور تقریباً جو خواتین ہیں وہ خواتین سے ہی بات کرنے کو زیادہ بہتر فیل کرتی ہیں. دوسری چیز میں تو سب کے لیے یہی میسیج دوں گا, چاہے وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو, ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ ماں باپ سے بھی گہرا ہوتا ہے. ہاں آپ لوگ ضرور, چاہے اگر میل ڈاکٹر ہو یا میل حکیم ہو یا فیمیل ڈاکٹر ہو یا فیمیل طبیبہ ہو, آپ ضرور مشورہ کیا کریں. چاہے وہ آدمی کسی فیمیل طبیبہ سے بھی بات کرے گا تب بھی وہ جو ہمارا جو رشتہ ہوگا, جو طبیبہ کا رشتہ ہوگا آپ لوگوں سے اور ہمارا رشتہ ہوگا, وہ ماں باپ سے بھی گہرا ہوگا. بہت خوب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ تھے, پیشاب کے امراض پر گفتگو ہوئی. احتیاط لازم ہے ہمارا سیگمنٹ تھا. اب چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے. بچوں کے مابین, بچیوں کے مابین ہوگا نعتیہ مقابلہ برکت ذکر مصطفیٰ, ایک مختصر سے وقفے کے بعد.